السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کے مطالعے کے دوران اور اس کتاب کو پڑھنے اور اسٹڈی کے دوران بہت سے ایسے واقعات نظر سے گزرتے ہیں کہ جو نہایت ہی دلچسپ ہوتے ہیں اور بہت ہی علمی اور ادبی اور بہت ہی بعض اوقات حیران کن اور بڑے ہی لطیف قسم کے ہوتے ہیں۔ تو ان بہت سے واقعات کے اندر جو ہے کچھ واقعات جمع کی تو ارادہ ہوا اور داعیہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ ایسے واقعات کو آپ لوگوں کے سامنے بھی پیش کیا جائے اور گوش گزار کیا جائے، اور اگر آپ کو یہ واقعات اچھے اور پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس طرح کے واقعات سے محظوظ ہو سکیں۔ اہل رسالت میں اب یہ ایک واقعہ ہے، کتاب سے لیا گیا ہے، اور یہ یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے آج کل کے زمانے میں جو بلیک آؤٹ ہوتا ہے جنگوں کے زمانے میں، یہ اس کی ایک مثال ہے کہ اہل رسالت میں بلیک آؤٹ کی ایک نظیر ہے۔ جمادی الثانی سن 8 ہجری میں جہاد کے لیے ایک لشکر مدینہ طیبہ سے 10 منزل کے فاصلے پر لخم و جذام کے قبائل کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا، جس کے امیر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس غزوے میں دشمن کے سپاہیوں نے پوری فوج کو حلقہ زنجیر میں جکڑ رکھا تھا تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے، اسی لیے یہ غزوہ ذات السلاسل کے نام سے موسوم ہے۔ اس غزوے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ لشکرگاہ میں 3 روز تک رات کے وقت کسی طرح کی روشنی نہ کریں اور نہ آگ جلائیں۔ 3 دن کے بعد دشمن میدان سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے ہوئے دشمن کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے تعقب کرنا چاہا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعقب سے منع کر دیا۔ لشکر کے جانبازوں کو روشنی بند کرنے کے حکم ہی سے ناگواری تھی کہ تعقب نہ کرنے کا حکم اور بھی ناگوار گزرا، مگر اطاعت امیر کی بنا پر تعمیر لازمی تھی، اس لیے بے چوں چرا پابندی کی گئی۔ البتہ جب لشکر مدینہ طیبہ واپس پہنچا تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وجہ دریافت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لشکر کی تعداد دشمن کے مقابلے میں تھوڑی تھی، اس لیے میں نے رات کو روشنی کرنے سے منع کیا کہ مبادا دشمن ان کی قلت تعداد کا اندازہ لگا کر شیر نہ ہو جائے، اور تعقب کرنے سے بھی اسی لیے روکا کہ ان کی کم تعداد دشمن کے سامنے آ جائے گی، وہ کہیں پلٹ کر حملہ نہ کر دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جنگی تدبیر کو پسند فرما کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ ایک طرح کا بلیک آؤٹ ہے، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں بلیک آؤٹ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا بلیک آؤٹ تھا۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سمجھ لیجیے کہ اس میں جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعضائے شریفہ کا بھی ذکر جو ہے نا قرآن میں اللہ رب العزت نے کس انداز میں کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعضائے شریفہ کا ذکر قرآن میں۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو مبارک کا الگ الگ ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں ارشاد ہے، قد نرى تقلب وجهك، آنکھوں کے بارے میں ہے، ولا تمدن عینیک،
اور زبان کے بارے میں ارشاد ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اور ہاتھ اور گردن کا ذکر ایک ساتھ ہے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ. اسی طرح سینے اور پشت مبارک کا ذکر سورہ الم نشرح میں ایک ساتھ کیا گیا ہے. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. اور قلب مبارک کا ذکر اس آیت میں ہے نزل به الروح الامین على قلبك. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ کا ذکر تو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں بھی کر دیا. کیا شان ہے، کیا عالی مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اور اپنی محبت ہم لوگوں کو نصیب فرمائے.